ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں ارطغرل غازی کے کردار پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ ہے کیا؟ کون تھا ارطغرل غازی؟ ارطغرل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارطغرل غازی ہے؟ اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی 2 اہم طاقت منگولوں اور صلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی تھی؟ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا، ڈریلرس ارطغرل۔ یہ 2019 تک جاری رہا ہے۔ یہ ڈرامہ 5 سیشن پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 150 ایپیسوڈ ہیں اور ہر ایک ایپیسوڈ کا ڈیوریشن تقریباً 2 گھنٹے کا ہے۔ اب تک 160 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے۔ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بوزدیغ ہیں اور اس کے اصل ہیرو انجن اولتن ہیں جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ موسم، وبا اور پہاڑوں کی ٹھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بھیڑیا چرانا اس کا پیشہ تھا۔ اس قبیلے نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلے کے جانبازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعوں کو مسمار کر دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی سازشوں اور غداروں سے نجات دلائی۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا ارطغرل اس کا سردار بنا اور اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا۔ اسی علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی، دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز ارطغرل نے ہانلی بازار سے کیا جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرمانروا سلطان علاؤ الدین کے بعد نے سوغات کا علاقہ دے دیا اور ارطغرل کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا جس کے بارے میں ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلے کی ذمہ داری سنبھال لی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو باضابطہ ایک ڈرامہ کرلوس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے جس کی 19 ایپیسوڈ اب تک ریلیز ہو چکی ہیں۔ اس ڈرامے میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جائے گا۔ ارطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے 3 بہادر ساتھی بامسی بے، ترغوت بے اور روشان بے اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں اور تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری، شجاعت اور جانثاری کے ارد گرد ہے۔ ڈرامے میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں، 13ویں صدی کے حالات بھی اس طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کے شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور منگولوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی جو 1923 تک قائم رہی۔
ड्रामा में बहुत खूबसूरती के साथ इस्लामी तहजीब और सकाफ़त को पेश किया गया है, जिसको देखने के बाद दुनिया का हर मुसलमान अर्तगल को अपना हीरो, मोहसिन और अजीम मुजाहिद समझता है। इलाकायत और नस्ल व नस्ब की बुनियाद पर ज़रा बराबर भी तासुब का ख्याल नहीं आता है। अरब व अजम, कबीला और इलाकायत के बुनियाद पर पाया जाने वाला आपसी तासुब को यह ड्रामा मिटा देता है। राइटर का हुस्न कमाल यह है कि उसने इसमें तुर्कों की अपनी तहजीब को भी जगह दी है, लेकिन इससे ज़रा बराबर भी दीगर इलाकों और ख़ित्तों के रहने वालों की दिलचस्पी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ड्रामा का किरदार इस तरह है कि ईसाई भी ये नहीं कह सकते कि ये हमारे ख़िलाफ़ झूठ है, बल्कि वो भी इसे पसंद करते हैं और कई ईसाई फिल्मी ड्रामा देखने के बाद ईमान ला चुकी है। ये सारी तफसीलात ड्रामा के किरदार की थी। अब आइए ये जानते हैं कि हकीकत में अर्तगल गाजी कौन था, तारीख़ इसके बारे में क्या कहती है, क्या ड्रामा में जो कुछ दिखाया गया वो तारीख़ में मौजूद है। हाल ही में BBC ने एक मजमून लिखकर ये तासर देने की कोशिश की थी कि अर्तगल ड्रामा में जो दिखाया गया है वो खिलाफ हकीकत और तारीख़ के बरअक्स है। कई यूरोपियन और अमरीकी दानश्वरों ने भी इस ड्रामा पर सवाल उठाया है और कहा है कि अर्तगल एक गुमनाम है जिसे तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने ज़बरदस्ती हीरो बनाकर पेश कर दिया है। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। अर्तगल के हवाले से तारीख़ में ज़्यादा तज़किरा नहीं है, ताहम जो तज़किरा है इससे ड्रामा के अक्सर किरदार में यकसानियत पाई जाती है। तारीख़ पढ़ने और ड्रामा देखने के बाद आप यकीनी तौर पर यही कहेंगे कि ड्रामा में जो कुछ दिखाया गया है वो हकीकत पर मबनी है और इस वक्त के यही हालात थे जैसा ड्रामे में बताया गया है। अर्तगल तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये दो लफ्ज़ों अर और तगरल से मिलकर बना है। अर के मानी आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तगल के मानी हैं औकाब, परंदे के आते हैं। इसी को शाहीन भी कहते हैं। अर्तगल की विलादत 1190 में हुई और वफ़ात 1280 में, यानी 90 साल की उम्र में। अर्तगल गाजी एक बहादुर, निडर, बेखौफ, अक्लमंद, दिलेर, ईमानदार और बारौब सिपाही था। वो सारी उम्र सल्जूकी सल्तनत का वफादार रहा। मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी ने अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में लिखा है कि अर्तगल अपने 400 जंगजुओं के साथ अनातोलिया जा रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा दो फौजें आपस में लड़ रही हैं। एक फ़ौज जीत रही थी और दूसरी फ़ौज शिकस्त खाने के करीब पहुंच चुकी थी। अर्तगल ने इस वक्त अपने साथियों के साथ शिकस्त खोरदा फ़ौज का साथ दिया। अर्तगल ने शिकस्त खोरदा फ़ौज का साथ महज अपनी इस फितरत की वजह से दिया कि वो कमज़ोरों और मजलूमों का साथ देना फ़र्ज समझता था। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये फ़ौज कौन सी है और इसके बदले क्या इनाम मिलेगा। अर्तगल के हमले के बाद जीती हुई फ़ौज शिकस्त से दो चार हो गई और जो फ़ौज हार रही थी वो जीत गई। इस तरह जंग का पासा बदल गया। अर्तगल ने जिस फ़ौज का साथ दिया था वो सल्जूक सल्तनत की फ़ौज थी और सामने मंगोलों की फ़ौज थी। बाज़ मौरख़ीन ने सुलेबी फ़ौज लिखा है। बहरहाल सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तगल की इस बहादुरी से खुश होकर इन्हें सोगोत का इलाका जागीर के तौर पर दे दिया और अपना सरदार आला मुंतखब किया। मशहूर मौरख़ कैरोलाइन फनकल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुँचे थे वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मीनियाई, कर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरब में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़ंतीनी सुल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था और मशरक़ में सल्जूक, जो अपने आप को रूमी सल्जूक कहते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जूकों को कमज़ोर कर दिया और वो मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की दो ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार इनकी सरहदों के दरमियान वाक़े गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में न होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की आमाजगाह नहीं था। मुहमजोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। मातबर तारीख़ी हवालों से ये भी मालूम होता है कि अर्तगल का ताल्लुक़ तुर्क कबाइल की शाख काई कबीला से था और इनका ख़ानदान बेग सरदार कहलाता था। ये कबीला अक़ीदतन अहल सुन्नत वल जमात से मुंसलिक और मसलकन हनफी था। तारीख़ की किताबों से में अर्तगल की ज़िंदगी के अहवाल और इनकी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता इनके बेटे उस्मान अव्वल के ढाले हुए सिक्कों से तारीख़ी तौर पर इनके वजूद की तस्दीक होती है। इन सिक्कों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम अर्तगल ज़र्ब करवाया था। 7 सफ़हात पर एक कदीम दस्तावेज़ भी तुर्की में मौजूद है
جس میں ارطغرل غازی کی منگولوں اور صلیبیوں کے ساتھ اور اس کی جدوجہد کا تذکرہ موجود ہے۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلمان شاہ بن کنزالب بن کایالب بن کوکالب بن سارکوکالب بن کایالب۔ کائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے اور اس وقت کے موجود ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ وفات کے 10 سال بعد اس سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سوغوت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی اور پھر عثمان کے بیٹے ارحان غازی نے اضافہ کیا۔ اسی مقبرہ میں حلیمہ سلطان اور ترغوت وغیرہ کی بھی قبریں ہیں۔ ناظرین اکرام، ڈرامہ میں پیش کیے گئے پلاٹ اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں: ڈرامہ اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈرامہ میں پیش کی گئی فکر، جدوجہد صلیبیوں اور منگولوں سے لڑائی حقیقت پر مبنی ہے۔ ارطغرل کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھا جس نے عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھا اور اس کا مشن پورا ہوا۔ اس کے نام سے منگولوں اور صلیبیوں پر ہیبت طاری تھی اور آج اس کے کردار پر ڈرامہ بننے کے بعد پھر یورپ اور امریکہ پر اس غازی کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامہ میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا تعلق اس عہد سے نہیں ہے، جس پر ہم اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنایا گیا اب تک کا یہ سب سے مقبول ڈرامہ ہے۔ اس نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ڈرامہ اردو میں بھی دستیاب ہے، جس کی ایک سیشن کی ڈبنگ پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل نے پہلے کر رکھی ہے اور بقیہ اردو سب ٹائٹلز کے موجود ہے۔ اب دوبارہ وہاں وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ڈبنگ ہو رہی ہے، جسے سرکاری ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ کائی فلمی نام کی ایک ویب سائٹ نے پورے ڈرامے کو انگریزی سب ٹائٹل میں پیش کیا ہے۔ ڈیرلیس ارطغرل دیکھنے والے اپنا تاثر کچھ اس انداز سے سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں: کتنی ہی فلمیں دیکھیں اور کتنا کچھ پڑھ ڈالا، لیکن ارطغرل جیسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں، ایک شاہکار ہے۔ یہ ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے۔ جس نے اسے دیکھا اس نے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا وہ جان لے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔